الحمدللہ رب العالمین سلسلہ شرح قصیدہ معراجیہ کے ایپیسوڈ 7 میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس ایپیسوڈ میں 7 اشعار کے الفاظ معنی اور وضاحت سمجھیں گے۔ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ گفتن فارسی زبان کا مصدر کہنا، گوش کان، شنیدن فارسی زبان کا مصدر سننا۔ مصرع اولا، زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن۔ مقام تناولا، مقام زبان کو کچھ گفتن یعنی کہنے کا انتظار تھا، تو گوش یعنی کان اور قوت سماعت کو کچھ شنیدن یعنی سننے کی حسرت تھی۔ مصرع ثانیہ، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، مگر یہاں پر تو حال یہ تھا کہ جس سے جو کچھ کہنا تھا اس سے کہہ لیا گیا تھا، اور جس نے جو بات سننی تھی وہ سن چکے تھے۔ یہ کلام و سماعت ایسے عجب لاجواب کہ کہنے کے لیے زبان کی حاجت نہ سننے کے لیے کان کی محتاجی۔ وہ برج بتھا گما ہپارا، بہشت کی سیر کو ستارہ، چمک پیدا خلد کا ستارہ، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے۔ برج کسی سیارے کا گھر یا مقام، منازل سیارہ۔ بتھا پتھریلی زمین، وادی مکہ۔ ماہ پارہ چاند کا ٹکڑا، بہشت جنت، سیر چلنا پھرنا، سدھارنا روانہ ہونا، خلد جنت، قمر چاند۔ مصرع اولا، وہ برج بتھا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا۔ وہ بتھا یعنی وادی مکہ کے برج کا حسین و جمیل، ماہ پارا یعنی چاند کا ٹکڑا، خالق کا پیارا، مخلوق کا سہارا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی سیر کرنے، اسے مزید منور و مزین کرنے کو اس کی طرف سدھارا یعنی روانہ ہوا۔ مصرع ثانیہ، چمک پیدا خلد کا ستارہ، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے، جنت کے مقدر انگرائی لے کر جاگ اٹھے اور اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، کیونکہ اس قمر کامل اور بدر منیر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مقدس قدم جنت میں گئے تھے۔ سرور مقدم کی روشنی تھی، کتابشوں سے مہ عرب کی، جناح کی گلشن تھے جار فرشی، جو پھول تھے سب کول بنے تھے۔ سرور خوشی فرحت، مقدم آمد، تابش چمک نور روشنی، جھار فرشی کانٹے دار فرش، کول گل نیلوفر۔ مصرع اولا، سرور مقدم کی روشنی تھی، کتابشوں سے مہ عرب کی۔ سرور مقدم یعنی آمد و تشریف آوری کی مسرت و خوشی کی روشنی تھی، کیونکہ آج کی رات تو مہ عرب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابشوں، تجلیوں اور تابانیوں سے۔ مصرع ثانیہ، جناح کی گلشن تھے جھار فرشی، جو پھول تھے سب کول بنے تھے۔ کانٹے دار باغات بھی جنت کے گلشن و گلستان بنے ہوئے تھے، یا جنت کے گلشن و گلستان زمین کے کانٹے دار درخت بنے ہوئے تھے، اور جو پھول تھے وہ سب کول یعنی نیلوفر کی طرح بنے ہوئے تھے۔ طرب کی نازش کے ہاں لچکیے، ادب و بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش ضدین تھا کہ پودے کشا کشے ارہ کے تلے تھے۔ طرب خوشی، نازش بے پرواہی، ناز لچکنا، نزاکت سے بل کھانا، جنبش میں آنا، ادب کسی کی عظمت و بزرگی کا پاس و لحاظ، بندش گرفت پکڑ، جوش تیزی ابال، ضدین دو متضاد چیزیں، ایسی دو چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہ ہو سکیں۔ کشاکش کھینچا تانی، کشمکش، ارہ لکڑیاں چیرنے کا عموماً ہلالی شکل کا آلہ، جس میں دندانے ہوتے ہیں اور دونوں طرف دو قبضے جنہیں پکڑ کر دو آدمی چلاتے ہیں۔ آرا تلے، اوپر کی نکیز نیچے زیر۔ مصرع اولا، طرب کی نازش کے ہاں لچکیے، ادب و بندش کھیل نہ سکیے۔ طرب کی نازش یعنی مسرت و شادمانی کے ناز اور نخرے تو چاہ رہے تھے کہ ہاں خوب لچکیے، جھومیے، وجد میں آ جائیے، مگر ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بندش و پابندی اور گرفت تھی کہ اس بارگاہ اقدس کے سامنے ہل بھی نہ سکیے۔ ساکن اور ساکت رہیے کہ اس بارگاہ ختمی مرتبت میں تو بڑے بڑے صحابہ بھی یوں سر جھکائے بیٹھتے تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور یہ وہ بارگاہ ناز ہے کہ یہاں پر آواز بلند کرنے کے جرم میں زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جانے کی وعید شدید موجود ہے۔ مصرع ثانیہ، یہ جوش ضدین تھا کہ پودے کشا کشے ارہ کے تلے تھے۔ یہ جوش ضدین یعنی دو متضاد کیفیتوں کا جوش، اور اپنا اپنا تقاضا تھا کہ ان یعنی حرکت کرنے اور ساکن رہنے کی متضاد کیفیات کی باہم کھینچا تانی کے باعث بیچارے پودے تشویش و کشمکش کے آرے تلے مجبور دکھائی دے رہے تھے۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے در کے آلیے تھے۔ جلوہ کرنا، اپنے آپ کو خاص انداز سے دکھانا، تاروں کی چھاؤں، ستاروں کی روشنی، نور کا ترکا، صبح صادق۔ مصرع اولا، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، خدا قادر و قدیر کی قدرت قاہرہ و کاملہ کی قربان کے حق کے چاند یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں بلکہ اربوں منزل، برجوں اور مکانات و مقامات حتیٰ کہ لا مقام میں بھی جلوہ کر کے اپنا دیدار جمال دکھا کر ہر جگہ جلوہ افروز ہو کر واپس آ گئے تھے۔ مصرع ثانیہ، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے در کے آلیے تھے، لیکن صدیوں کا یہ سفر ایک آن میں یوں طے ہو گیا کہ ابھی تاروں کی روشنی اور سائے میں ذرا بھی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی، اور رات کی تاریکی میں بھی نور عظیم بکھر کر یوں ظاہر ہونے لگا کہ گویا صبح نور کے ترکے ہونے والے ہیں، سویرا اور اجالا ہونے والا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ شفیع امت، امت کی شفاعت فرمانے والے، للہ خدارا، خدا کے واسطے، عنایت مہربانی، توجہ، شفقت، لطف و کرم، خلت جمع خلتیں، خلتوں، لباس جو بادشاہ یا عمرہ کی طرف سے انعام یا عزت افزائی کے طور پر ملے۔ مصرع اولا،
اولا نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ ہو عنایت، اے رحمت والے رحمت للعالمین، اے رب رحیم و کریم کی بارگاہ میں امت کی شفاعت کرنے والے مددگار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے واسطے اپنے پیارے احمد رضا پر شفقت و عنایت ہو۔ مصرع ثانیہ، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خاص رحمت والی خلعتوں یعنی ملبوسات و انعامات میں سے حصہ عطا فرمائیے جو کہ وہاں مقام دنا و لامکاں یا بزم بالا کے فرشتوں میں بٹے یعنی تقسیم ہوئے تھے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے کافیے تھے۔ وظیفہ مقررہ کام، روی وہ حرف جو قافیے میں سب سے پیچھے آئے، قافیہ اس کا لغوی معنی پیچھے چلنے والا۔ مصرع اولا ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، ثنائے سرکار یعنی نبیوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے ترانے پڑھنا ہی مجھ بے نوا کے شب و روز کا ورد و وظیفہ ہے۔ قبول سرکار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی بارگاہ ناز میں منظور و قبول فرما لیں، بس یہی میری دلی خواہش اور تمنا ہے۔ مصرع ثانیہ، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے کافیے تھے۔ یہ قصیدہ معراجیہ لکھتے وقت یہی بات میرے پیش نظر تھی، نہ تو نام و شہرت پانے کے لیے شاعری کرنے کی ہوس تھی اور نہ ہی کسی قسم کا لالچ دل میں تھا، لہٰذا یہ قصیدہ لکھتے ہوئے نہ تو اس بات کی کوئی پرواہ تھی کہ روی یعنی قافیے کے حروف اصلیہ کیا تھے جن پر قافیے کا دار و مدار ہوتا ہے، اور نہ یہ خیال تھا کہ اس قصیدے کے اشعار کے اختتام میں کیسے قافیے تھے۔ الحمدللہ سلسلہ شرح قصیدہ معراجیہ کا ایپیسوڈ 7 اور آخری ایپیسوڈ جو تھا وہ بھی ختم ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔